تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کے وجود پر اس کی واضح نشانیوں نے گواہی دی اور جس کے جود و کرم کا پتہ اس کی پوشیدہ اور ظاہر نعمتوں نے دی، جس کی حمد و تسبیح گردش کرنے والے افلاک، چلنے والے سیاروں اور چمکتے ستاروں نے کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، دنیا و آخرت میں اسی کے لیے حمد ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے رسول ہیں، جن کے ذریعے اللہ نے باہم نفرت کرنے والے دلوں کو جوڑا اور حیران و ششدر عقلوں کو راستہ دکھایا۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمایا آپ پر، آپ کی پاک آل پر، آپ کے قابل فخر مناقب والے صحابہ پر، تابعین پر اور ان لوگوں پر جو ان کی اچھی طرح پیروی کریں اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، لوگوں میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ پر اللہ رحم کرے، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان لیں کہ بغیر چلے پہنچنا نہیں، بغیر کام کیے حصولیابی نہیں، اور بغیر عزم و ارادے کے مراد و مقصد تک رسائی نہیں۔ جو آرزوؤں پر جیا اس کی حسرتیں بڑھی اور جو سنجیدہ ہوا اس کی ہمت بلند ہوئی۔ زندگی کا بوجھ کھلنڈر غیر سنجیدہ لوگ اٹھا نہیں سکتے، جو سنجیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا وہ سنجیدہ ہوا، جو غافل لوگوں کی صحبت میں رہا وہ غافل رہا، اور جو ذکر کرنے والوں کی رفاقت میں رہا اس نے ذکر کیا۔ اللہ کا فرمان ہے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اگر تمہیں اپنے دن کا خیال ہے تو سونے میں تاخیر نہ کرو۔ اللہ کا فرمان ہے، اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، یعنی رضامندی چاہتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کے کے ارادے میں لگ جا، دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ مسلمانوں، یہ گفتگو براہ راست ہے جو مقدمہ اور تمہید سے بے نیاز ہے، معاملہ بڑا ہے اور بات سنگین ہے۔ یہ گفتگو ہے خاندان اور اس کے استحکام کی، گھروں کی حفاظت اور معاشرے کے تحفظ کی۔ بھائیوں، خاندان کے احکام اور گھروں کے معاملات میں زیادہ بات کرنا اور بغیر علم کی ازدواجی تعلقات پر گفتگو کرنا خاندانوں کو بگاڑ دیتا ہے، فتنوں کو بھڑکاتا ہے اور استحکام کو کمزور کر دیتا ہے۔ شادی ایک بلند شرعی انسانی رشتہ ہے جو حقوق کی حفاظت کرتا ہے، سکون و راحت کو پھیلاتا ہے، سعادت لاتا ہے، امن و اطمینان قائم کرتا ہے۔ اس کو چھوڑنے کا نتیجہ گری ہوئی شہوتوں کی دلدلوں میں گرنے، سیدھی فطرت سے نکلنے اور راست معاشرے کے اقدار سے بغاوت کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بھائیوں، اہل علم و حکمت نے جامع کلام میں مشاہدات، تعلیمات، شریعت مطہرہ کے نصوص اور اہل علم کی تحقیقات اور اصحاب رائے کی حکمت سے ماخوذ استنباطات کی روشنی میں ان چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے جن سے خاندانوں میں استحکام آتا ہے اور گھروں کی تعمیر سکون و اطمینان کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ مسلمانوں، ازدواجی زندگی اور گھر میں سکون اور خاندان میں ایک جہتی کے قیام کی اصل اچھے طریقے سے بود و باش کرنا ہے۔ معزز شریعت نے کہا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو۔ اللہ نے اور فرمایا اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو۔ اللہ نے اور فرمایا اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو۔ اللہ نے اور فرمایا اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو۔ نیز اللہ نے فرمایا انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو۔ اللہ نے فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ نے فرمایا یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ نیز اللہ نے فرمایا انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو۔ اللہ نے اور فرمایا پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ نیز اللہ نے فرمایا خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اللہ نے اور فرمایا اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں۔ نیز اللہ نے
نے فرمایا اور عورتوں کے لیے بھی وہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ، ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ اللہ نے اور فرمایا طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ مسلمانوں، اللہ کی کتاب سے یہ 13 آیات ہیں جن میں معروف یعنی اچھا طریقہ بھلائی کا لفظ وارد ہوا ہے۔ اللہ کے بندوں، یہ سب اس لیے ہے تاکہ دونوں معزز میاں بیوی، ان کے بعد خاندان اور معاشرہ سب کے سب جان لے کہ میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ مفاد پرستی یا معاوضہ یا تبادلہ کا رشتہ نہیں ہے۔ یہ ایسا رشتہ نہیں ہے جسے سخت قوانین، خشک دفعات اور جامد نظام چلائیں، بلکہ وہ تو محبت، سکون، باوقار بود و باش کا رشتہ ہے۔ وہ حقوق ہیں جو باہم مدغم اور ایک دوسرے سے پورے ہوتے ہیں، وہ مشترکہ ذمہ داریوں کا نام ہے، وہ ہے اچھے طریقے سے بود و باش کرنا اور رہنا سہنا۔ اللہ تعالیٰ نے خاندان کے معاملے کو اور اس کے اتحاد، راحت اور سکون کو اپنے اس معزز فرمان میں اکٹھا کر دیا ہے۔ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو۔ المعاشرہ بالمعروف یعنی اچھے طریقے سے بود و باش رکھنا ایک جامع، ٹھوس اور پرحکمت کلمہ ہے جو ان خصلتوں پر دلالت کرتا ہے جن سے میاں بیوی کو متصف ہونا چاہیے، جیسے حسن خلق اور احتساب و نگرانی میں باریک بینی سے دوری۔ گھر خوبصورت ہے اگر دل صاف رہے، عیبوں کو نظر انداز کرے اور وہ کام کرے جو علام الغیوب کو خوش کرے۔ یہ کتنی خوبصورت اور بڑی بات ہے کہ میاں بیوی سچے جذبات کا تبادلہ کرے، ایسے جذبات جن کے ساتھ انہیں شعور ہو کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا دوسرے کے دل میں ایک مقام ہے، ایسے سچے جذبات جو بلا تصنع دل سے نکلے اور اس نفس سے نکلے جو بلا تکلف ان کے اظہار میں لطف محسوس کرے اور ان پر ناز کرے۔ سچے جذبات زندگی کا لطف ہیں جس کا استقبال رشک اور سکون سے کیا جانا چاہیے۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ مودت و محبت کے ساتھ سچے اظہار کو بوجھل نہ سمجھو، کیونکہ نفس میں اس کی انوکھی تاثیر گہری قبولیت اور سحر حلال ہے۔ سحر حلال اچھے کلام سے دلوں کو مسحور کرنا ہے اور سب سے بلی کلام مسکراتا اچھا چہرہ ہے۔ تم اپنا ہتھیار عقل کو بناؤ، زبان کو نہیں۔ اپنی طاقت خاموشی میں رکھو، بلند آہنگی میں نہیں۔ اپنے کلام کو بلند کرو، اپنی آواز کو نہیں۔ پرسکون آواز چیخ سے زیادہ طاقتور ہے۔ تہذیب بے شرمی کو مات دیتی ہے۔ جی ہاں، آپ مسائل کے حل کے لیے خاموشی کا سہارا لیں، کیونکہ دور اندیشی گونگی پیدا ہوئی ہے۔ آپ کا اسلوب ہی آپ کی کسوٹی اور آپ کا مقام ہے، وہ آپ کے برتاؤ کا فن ہے۔ سو اسلوب جتنا بلند ہوگا مقام اتنا بلند ہوگا۔ سب کو تعریف پسند ہے، اس لیے اس میں بخیلی نہ کریں اور نفاق سے بچیں۔ جب تک آپ نہ مسکرائیں سعادت کا انتظار نہ کریں، مگر آپ مسکرائیں تاکہ سعادت حاصل کریں۔ اے معزز میاں بیوی، باہمی احترام ہی الفت کی فضا پیدا کرتا ہے۔ احترام اور قدردانی گھروں کے استحکام کی بنیادوں میں سے ہیں۔ احترام اچھی تربیت اور سچی دینداری پر دلالت کرتا ہے۔ احترام کرو گرچہ محبت نہ ہو، اپنے گھر والوں کو جیتو گرچہ موقف ہار جاؤ۔ مسلمانوں، اچھی بود و باش میں سے ہے راز کو چھپانا، عیبوں کی ستر پوشی کرنا، خوشکن تعریف کو پھیلانا، اچھی طرح سننا، محبوب ترین نام سے بلانا، کارنامہ اور اچھی کارکردگی پر شکریہ ادا کرنا، جو چیز ناگوار گزرے اس سے خاموش رہنا، بحث و مباحثہ کو چھوڑنا، غیر حاضری میں دفاع کرنا، نرمی سے نصیحت کرنا، صراحت کا نہیں اشارہ و کنایہ کا راستہ اپنانا، غائبانہ دعا کرنا، خوش آئند چیز پر خوشی کا اور نقصان دہ چیز پر دکھ کا اظہار کرنا، اور ان تمام چیزوں کا جامع اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ خاندان کے افراد میں سے ہر ایک فرد کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا جسے وہ پسند کرے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اچھی بود و باش میں سے ہے برتاؤ میں نرمی برتنا۔ نرمی جس چیز میں بھی ہو اسے مزین کر دیتی ہے، اور جس چیز سے بھی اسے نکالا جائے اسے معیوب بنا دیتی ہے۔ نرمی سے اللہ برکت اور سکون اطمینان نازل کرتا ہے۔ اے معزز میاں بیوی، اچھی صحبت میں سے ہے معاف کرنا۔ یہ طاقت کا سب سے بلند مقام ہے، اور انتقام کمزوری کے سب سے بڑے مظاہر میں سے ہے۔ معاف کرنا کمزوری ہے، دل کی صفائی کوئی عیب نہیں، اور تغافل برتنا حماقت نہیں، بلکہ یہ سب تربیت، عقل بندی اور طاقت ہے، اور اچھی نیت کے ساتھ عبادت و دین ہے۔ تم اپنے گھر والوں کو جیتو گرچہ تم موقف ہار جاؤ۔ جس نے معاف کیا اس
اس کے دل کو سکون ملا اور جو تقدیر پر راضی ہوا وہ سعادت مند ہوا۔ اچھی عشرت میں سے تواضع ہے، عدبت تواضع میں ہے۔ اس جگہ سب سے زیادہ پانی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ پست ہوتی ہے۔ تواضع غرور کو شکست دیتی ہے اور وہی تواضع اختیار کرتا ہے جسے خود پر بھروسہ ہوتا ہے، اور وہی تکبر کرتا ہے جسے اپنی کمی کا علم ہوتا ہے۔ اے میاں بیوی، خاندانی معاملات میں کمال کو پانا محال ہے، اور تمام اوصاف کو پورا کرنے کی امید ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کے بس میں نہیں۔ عقل کی پختگی، سوچ کی سلامتی، دینداری کی خوبصورتی اور اچھی خاوندی میں سے ہے بد مزہ کرنے والی اور تنگ کرنے والی چیزوں کو قبول کرنے کے لیے نفس کو عادی بنانا۔ جو ہر چیز کا محاسبہ کرے گا وہ ہر چیز کھو دے گا، اس لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں اور اپنے گھر والوں کو جیتے گرچہ موقف کو ہار جائیں۔ عقل کی پختگی، سوچ کی سلامتی اور دینداری کی درستی میں سے ہے کہ میاں بیوی دونوں خیر کے پہلوؤں کو اور مثبت باتوں کو یاد رکھیں اور انہیں نظر انداز نہ کریں۔ وہ اس میں بہت سی چیزیں پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد مومن عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی خصلت ناپسند ہوگی تو اس کی دوسری کوئی خصلت پسند آئے گی۔ بھائیو، عشرت کی خوبصورت باتوں میں سے یہ ہے کہ اختلاف ذوق کے ساتھ ہو، معذرت خواہی تواضع کے ساتھ ہو، سرجنش نرمی کے ساتھ ہو، اجتماع محبت کے ساتھ ہو، اور جدائی احسان کے ساتھ۔ یہ جائز نہیں ہے کہ اختلاف زبان کی لغزش یا کسی برتاؤ کی غلطی یا کسی بے سمت بات یا کسی عارضی کرتوت کے سبب ہو۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ یہ جان لے کہ خاندان کی کامیابی اعتماد اور تجاہل عارفانہ میں ہے۔ آپ غلطیوں کی ٹوہ میں لگنے اور لغزشوں کے پیچھے پڑنے سے گریز کریں اور نیتوں اور ارادوں پر حکم لگانے سے بچیں۔ جو حسد سے دور رہا اس نے دل اور جسم کو محفوظ کر لیا، اور گناہ نعمتوں کو زائل کر دیتے ہیں۔ رازوں کو دفن کرنا بلند اخلاق میں سے ہے۔ غصہ ایسی تیز و تند ہوا ہے جو عقل کی روشنی کو بجھا دیتی ہے۔ انتقام کی لذت ایک لمحہ کے لیے ہے، جبکہ رضا کی لذت ہمیشہ کے لیے ہے۔ مرد وہی ہے جو اپنا مقام خود بنائے۔ تم اپنے گھر والوں کو جیتو گرچہ موقف ہار جاؤ۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اختلاف واقع ہو، وہ تو لامحالہ واقع ہونے والا ہے، لیکن اہم عقل اور دانشمندی ہے کہ اختلاف جب واقع ہو تو اس سے کیسے نمٹا جائے۔ جی ہاں، صبر، سنجیدگی، دستبرداری اور معافی کے ذریعے اور نظر انداز کر کے اختلاف سے نمٹا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو مبارکباد جو گستاخی کو بھلا دیتے ہیں، اپنے دلوں میں کوئی سختی نہیں رکھتے ہیں اور نفرت کا کوئی راستہ نہیں جانتے ہیں۔ مبارکباد ان لوگوں کو جن کی ملاقات میں خوشی و مسرت ہو اور جن کی گفتگو میں سعادت و شادمانی حاصل ہو۔ آپ یہ جان لیں کہ جو پہلے معذرت کرے وہ زیادہ بہادر ہے، جو پہلے معاف کرے وہ زیادہ طاقتور ہے، اور جو پہلے بھول جائے وہ زیادہ سعادت مند ہے۔ غلطی کا اعتراف، حق کو قبول کرنا، خواہشات نفس سے دستبردار ہونا، اتفاق کی چاہت اور دلوں کو جیتنا، یہ سب خاندان کو جوڑے رکھتے ہیں، گھر کی حفاظت کرتے ہیں اور اچھی بود و باش پیدا کرتے ہیں، بلکہ یہ مسائل کے حل کا سر اور سعادت و سکینت کے نزول کا راز ہیں۔ اپنے گھر والوں کو جیتو گھر سے موقف ہار جاؤ۔ پیارے میاں بیوی، سچائی بھروسہ و اعتماد پیدا کرتی ہے اور جھوٹ الزام و شک پیدا کرتا ہے۔ امانت سے اطمینان حاصل ہوتا ہے اور انصاف سے دل اکٹھا ہوتے ہیں۔ اچھے اخلاق کا نتیجہ مروت ہے اور برے اخلاق کا نتیجہ دوری۔ انبساط و سادہ دلی سے انسیت پیدا ہوتی ہے اور انقباض و تنگ دلی سے وحشت و اجنبیت اور فریب دہی ندامت لاتی ہے۔ تم اپنے گھروں کو جیتو گرچہ موقف ہار جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرچ دیتے رہا کرو۔ پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو، اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی۔ کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہے اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنے حسب حیثیت دے۔ کسی شخص کو اللہ اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے۔ اللہ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور باقی مسلمانوں کے لیے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔
تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بے نیاز ہے، جس نے اپنی فیاضی عام کی اور بھرپور عطا کی، جس نے ہمارے اوپر نعمتیں پوری اور مکمل کی اور ہمارے اوپر اپنا پردہ ڈال دیا اور پورا ڈھانپ لیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے باز پرس نہیں کی جاتی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں جو تابناک پیشانی اور کامل ترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر جو اولین لوگ ہیں، اور ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کی پیروی کرے اور نازل کردہ ہدایت کو لازم پکڑے اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ مسلمانوں، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ خاندان کے معاملات کو تکلف، تنگ دلی، دعویداری اور تکبر سے دور نرمی، آسانی اور بے ساختگی کے ساتھ چلانے کی کوشش کریں۔ آپ سچائی، خیر خواہی و نصیحت، اخلاص، سادگی، تواضع، فیاضی اور عطا کی کوشش کریں۔ راحت و سکون اور قرار کہاں اگر گھر کا ذمہ دار بوجھل فطرت، تنگ نظر اور بری صحبت کا ہو، جس پر حماقت حاوی رہے اور عجلت پسندی جسے اندھا رکھے، جو بادیر راضی ہو اور جلدی ناراض ہو، جو زیادہ احسان جتائے اور بدگمان ہو، جس کے اخلاق برے ہیں اسے چھوڑنا آسان ہے اور جس کے اخلاق اچھے ہیں اس سے جڑنا خوشگوار ہے۔ ہر دھرم متکبر و مغرور ہوتا ہے، وہ نہ معاملات کو اچھی طرح سنبھال سکتا ہے اور نہ مسائل پر اچھی طرح غور و فکر کر سکتا ہے، وہ غلطی کا اعتراف نہیں کرتا ہے اور حق کی طرف لوٹنے کو کمزوری سمجھتا ہے۔ دونوں میاں بیوی جان لیں، اللہ ان کی مدد کرے اور انہیں سیدھی راہ دکھائے کہ اچھی صحبت، شفقت و نرمی، برداشت و صبر سے اور گمان و وہم سے دور رہ کر ہے۔ حکمت میں سے ہے کہ آپ ہر اس چیز کو نظر انداز کریں جو آپ کے لیے آپ کی زندگی کو مقدر کرے اور آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کو پیش آئے، آپ اس سے دوسروں کو تکلیف نہ دیں۔ انسانوں کی انوکھی باتوں میں سے یہ ہے کہ وہ نصیحت سننا گراں محسوس کرتے ہیں اور فضیحت سننے پر خوش ہوتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سنیں، اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان لیں کہ شگفتہ عبارت، مسکراہٹ، نرم گفتار، بے لوث قصد، صاف دلی، لغزشوں سے نظر پھیرنا اور نظر انداز کرنا جو کہ مروت کا تاج ہے، یہ چیزیں جس قدر دلوں میں اترتی ہیں کوئی بھی چیز اس طرح نہیں اترتی ہے۔ اتنی بات ہوئی اور درود سلام بھیجے، ہدیہ میں دی گئی رحمت اور عطا کی گئی نعمت اپنے نبی محمد رسول اللہ پر، جس کا حکم آپ کو آپ کے رب نے قرآن میں دیا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا اور اس کا قول سچا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل کر تیرے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد حبیب مصطفیٰ نبی مجتبیٰ پر، ان کے نیک و پاک باز آل پر اور ان کی بیویوں امہات المؤمنین پر۔ اے اللہ، تو خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ اور تابعین اور قیامت تک ان کی درست طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا۔ تو اپنے عفو و کرم اور سخاوت سے ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جا، یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ شرک اور مشرکوں کو شکست دے، سرکشوں اور ملحدوں اور تمام دین و ملت کے دشمنوں کو رسوا کر۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے ملکوں میں امن و امان قائم فرما، ہمارے امام اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمیں ان لوگوں کے ماتحت کر جو تجھ سے ڈرتے ہیں اور تیرا تقوی اختیار کرتے ہیں اور تیری رضا کی پیروی کرتے ہیں۔ اے رب العالمین، اے اللہ، ہمارے امام اور حکمران کو تو اپنی توفیق عطا فرما، تو ان کو اپنی طاعت کے ذریعے مضبوط کر، ان کے ذریعے اپنے کلمے کو بلند کر، انہیں اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرنے والا بنا، ان کو، ان کے ولی عہد کو اور ان کے بھائی اور مددگاروں کو اس چیز کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے، انہیں نیکی اور تقوی کی توفیق دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کے حکمرانوں کو تو اپنی کتاب اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں تو اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا، ان کے کلمے کو حق و ہدایت پر جمع فرما یا رب العالمین، اور ملت اسلامیہ کے لیے ہدایت کے معاملے کو مستحکم کر دے، جس میں تیری اطاعت کرنے والوں کو عزت ملے اور تیری نافرمانی کرنے والے ہدایت پائیں، جس میں بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، مسجد اقصی کو غصب و قبضہ کرنے والوں سے آزاد فرما، اس کی شان اور مقام کو بلند فرما، اس کی بنیاد کو مضبوط کر، اس کے گوشتوں کو قائم رکھ۔ اے دعا کو سننے والے، اے اللہ، ہمارے فوجیوں کی مدد فرما جو ہمارے ملک کی سرحدوں پر تعینات ہیں، ان کی رائے کو درست فرما، ان کے نشانی کو درست رکھ، ان کی کمر کس دے، ان کے عزائم کو مضبوط کر، ان کے قدموں کو ثابت قدم رکھ، ان کے دلوں کو جوڑ دے، زیادتی کرنے والوں پر ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، اپنی تائید سے ان کی تائید کر اور اپنی مدد سے ان کی مدد کر۔ اے اللہ، ان کی حفاظت فرما، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اور اوپر سے، اور ہم اس بات سے تیری پناہ میں آتے ہیں کہ انہیں نیچے سے اچانک اچک لیا جائے۔ اے اللہ، ان کے شہیدوں پر رحم فرما، ان کے زخمیوں کو شفا دے، گھر والوں اور بچوں میں ان کی حفاظت فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔